بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پاکستان سٹڈیز اینڈ جیوگرافی کے نئے ٹاپک کے ساتھ خوش آمدید۔ میں ہوں آفتاب عالم اور ہسٹوریکل پرسپیکٹو کے لیکچر نمبر 3 میں ہم پڑھیں گے آئیڈیالوجی، سائنس آف آئیڈیاز، وزنری اسپیکولیشنز، مینر آف تھنکنگ، کریکٹرسٹک آف اے کلاس اور انڈیویجول، ideas on the basis of some economic, social or political theory or system is called ideology۔ آئیڈیاز کی ایک سائنس ہے، یہ قیاس جو ہم کرتے ہیں، جو ہم سوچتے ہیں، جو ایک ہم اندازہ لگاتے ہیں، یا سوچنے کا جو انداز ہے، یا پھر کسی کلاس یا انڈیویجول کی خصوصیات ہیں۔ آئیڈیاز آن دا بیسس آف سم کسی معاشی، سوشل اور پولیٹیکل تھیری یا سسٹم کی بنیاد پر جو آئیڈیاز ہم قائم کرتے ہیں وہ سب آئیڈیالوجی کہلاتے ہیں۔ تخیل، سوچ، بچار، تصور، یہ سب اسی کے اندر آتے ہیں۔ It contains those ideals which a nation strives to accomplish in order to bring stability to its nationhood۔ کوئی بھی قوم جو اپنی نیشن ہوڈ کے لیے جد و جہد کرتی ہے، کوشش کرتی ہے آئیڈیلز کو لے کر، یہ سب اسی کے اندر آتے ہیں۔ جارج لیویز آئیڈیاز یا آئیڈیلز کے بارے میں، خیال، ترکیب، نظریے کے بارے میں کہتا ہے، آئیڈیالوجی از اے پلان اور پروگرام وچ از بیسڈ اپون فلاسفی۔ ایک ایسا پلان ہے یا ایسا پروگرام ہے جس کی بنیاد فلسفے پر ہوتی ہے۔ یہ کچھ تعریفیں تھیں آئیڈیالوجی کی۔ نیکسٹ ہے امپورٹنس آف آئیڈیالوجی ان نیشنل لائف۔ قومی زندگی میں آئیڈیالوجی کی اہمیت کیا ہے؟ آئیڈیالوجی از اے موٹیویٹنگ فورس فار اے نیشن، ایک موٹیویشنل فورس ہے کسی بھی قوم کے لیے، which is striving hard to bring stability and homogeneity to its nationhood۔ قوموں کو اکٹھا کرتی ہیں، مضبوط کرتی ہیں، اور مضبوط کر کے کسی ایک مقصد کی طرف ان کی کوشش کو زیادہ کرتی ہے، بڑھاتی ہے۔ It provides the binding force to the scattered groups in a society۔ بکھرے ہوئے، پھیلے ہوئے، بچھڑے ہوئے گروپس کو اکٹھا کرتی ہیں، ایک طاقت مہیا کرتی ہے آئیڈیالوجی بکھرے ہوئے لوگوں کے درمیان بائنڈنگ فورس کے طور پر، اینڈ برنگ them close to each other on a common platform۔ کسی ایک مشترک پلیٹ فارم کے اوپر بکھرے ہوئے لوگوں کو وہ اکٹھا کر کے آگے کی طرف لے کے چلتی ہے۔ یہ امپورٹنس ہے آئیڈیالوجی۔ Ideologies impel their adherents to follow a joint link action for the accomplishment of their goal۔ نہ صرف بکھرے ہوئے بچھڑے ہوئے لوگوں کو اکٹھا کرتی ہیں بلکہ مجموعی طور پر قومی، ملی یکجہتی دکھا کر ان لوگوں کو اس گول، مقصد یا کسی خاص آبجیکٹ کے لیے اکٹھا کوشش کی طرف ان کو راغب کرتی ہے، لے کر چلتی ہے۔ آئیڈیالوجی کی یہ امپورٹنس ہے۔ آئیڈیالوجیز گیو شیپ ٹو دا ریولوشنز اینڈ کریٹ نیو کلچرز اینڈ سویلائزیشنز۔ آئیڈیالوجیز ہی وہ چیزیں ہیں جو کسی بھی ریولوشن کے لیے راہ ہموار کرتی ہیں۔ نہ صرف یہ بلکہ نئے کلچرز اور سویلائزیشنز کی تخلیق بھی آئیڈیالوجیز سے ہی ہوتی ہے۔ They stress on their adherents to insist on the realization of their ideal through total transformation of society۔ اکٹھا کسی مقصد کے لیے لے کر آگے چلتی ہے آئیڈیالوجی، بلکہ لوگوں کو، بکھرے ہوئے لوگوں کو سٹریس بھی چیزوں کو ریئلائز کرنے کے لیے ان کو انزسٹ کرتی ہیں کسی بھی سوسائٹی کے لوگوں کو کہ وہ آگے کی طرف جائیں اور ان چیزوں کو آگے عمل میں لے کر آئیں۔ An urgent agreement with each other on the ideals is most vital prerequisite of an ideology۔ یہ ایک ایگریمنٹ ہے لوگوں کے درمیان جو انہیں مضبوط کر کے آگے کی طرف کسی مقصد کے لیے، کسی عزم کے لیے لے کر چلتا ہے۔ یہ تھی امپورٹنس آف آئیڈیالوجی ان نیشنل لائف۔ قومی زندگی میں
آئیڈیالوجی کی کیا کیا اہمیت تھی. آئیڈیالوجی آف پاکستان کی طرف آتے ہیں. پاکستان از این آئیڈیالوجیکل اسٹیٹ. نو ڈاؤٹ پاکستان ایک نظریاتی ملک ہے. اینڈ دی آئیڈیالوجی آف پاکستان از این اسلامک آئیڈیالوجی. اور نظریہ پاکستان دراصل نظریہ اسلامی ہے، اسلام کا ایک نظریہ ہے. اٹس بیسک پرنسپل بینگ دی اونلی ساورن از اللہ. حقیقی جو مالک ہے، جو طاقت کا سرچشمہ ہے، وہ صرف اللہ کی ذات ہے. A state where the Muslims should have an opportunity to live according to the faith and creed based upon the Islamic principles. مسلمان ایک ایسی اسلامک ریاست چاہتے تھے، ایک ایسی تجربہ گاہ چاہتے تھے جہاں پر وہ اپنے اسلامی عقائد کے مطابق اور تعلیمات کے مطابق، اصولوں کے مطابق زندگی گزار سکیں. They should have all the resources at the disposal to enhance Islamic culture and civilization. نہ صرف یہ بلکہ ان کو وہ تمام چیزیں، وہ تمام ذرائع میسر ہوں جن کو لے کر وہ ایک اسلامک کلچر اور سویلائزیشن قائم کر سکیں، بنا سکیں اور اس میں اپنی زندگیاں گزار سکیں. یہ ہے اسلامک آئیڈیالوجی ایکچولی، جو پاکستان کی آئیڈیالوجی. بیسک پوائنٹس آف آئیڈیالوجی آف پاکستان. کچھ بنیادی نکات ہیں آئیڈیالوجی آف پاکستان کے. نمبر 1، آئیڈیالوجی آف پاکستان از ایکچولی امپلیمنٹیشن آف اسلامک ٹیچنگس. اسلامی تعلیمات کی امپلیمنٹیشن ہے دراصل جو آئیڈیالوجی آف پاکستان ہے. ٹو مینٹین اینڈ اراؤز. نمبر 2 ہے ٹو مینٹین اینڈ اراؤز دا نیشنل ڈگنیٹی اینڈ اسٹرگلس فار یونٹی امنگ مسلمس امہ اینڈ اسلامک رول از ان فیکٹ آئیڈیالوجی آف پاکستان. نہ صرف مینٹین رکھنا بلکہ انہیں ابھارنا نیشنل ڈگنیٹی کے لیے، اور اسٹرگلز جو کوشش کرتے ہیں جو تمام اسلامی ممالک ہیں، نہ صرف پاکستان بلکہ جو تمام مسلم امہ ہیں، ان سب کو اکٹھا کر کے آئیڈیالوجی آف پاکستان کی طرف ان کو لے کے چلنا. اسلامی اتحاد اس کے اندر آتا ہے. نمبر 3، ٹو نیشن تھیوری آن دا بیسس آف اسلامک فلاسفی ان پولیٹیکل اینڈ کلچرل بیک گراؤنڈ آف سب کانٹیننٹ از کالڈ آئیڈیالوجی آف پاکستان. ٹو نیشن تھیوری، دو قومی نظریہ، دراصل اسلام کا ہی ایک نظریہ ہے جس کے مطابق ہم اپنی زندگیاں گزاریں. ابتدا سے لے کر آخر تک اسلام کا ہی نظریہ اصل میں نظریہ پاکستان ہے. آئیڈیالوجی آف پاکستان از ایکچولی اسلامک آئیڈیالوجی. یہ ہوا. نمبر 5 ہے دی آئیڈیا آف مسلمز اٹیننگ پاکستان واز ان فیکٹ آئیڈیالوجی آف پاکستان. مسلمانوں کا پاکستان حاصل کرنے کا جو اصل آئیڈیا تھا وہ ایکچولی آئیڈیالوجی آف پاکستان ہی تھا. نظریہ جو پاکستان ہے وہ اسلام کا ایک نظریہ ہے. یہ تھا جی کچھ بنیادی طور پر آئیڈیالوجی، امپورٹنس آف آئیڈیالوجی اور جی آئیڈیالوجی آف پاکستان وغیرہ کے بارے میں معلومات. اور نیکسٹ ہم پڑھیں گے ٹو نیشن تھیوری یا آئیڈیالوجی آف پاکستان کیسے پروان چڑھی. ہمارے جو لیڈران تھے تحریک پاکستان کے، ان لوگوں نے، ان لیڈرز نے دو قومی نظریہ یا آئیڈیالوجی آف پاکستان کے بارے میں کیا کچھ کہا. یہ ہم نیکسٹ لیکچر میں دیکھتے ہیں. ابھی کے لیے صرف اتنا ہی. کسی بھی قسم کا کوئی سوال ہو تو کمنٹ کیجئے. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں. بہت شکریہ. اللہ حافظ.